دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، پردے سے سننے والی دینی بہنیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم کو، آپ کو بار بار اپنے گھر کی مقبول حاضری نصیب فرمائیں۔ چند مختصر باتیں عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ جو علماء کرام ہیں وہ تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ابھی مولانا نے بتایا کہ عمرے کی تفصیل ہو چکی ہے اور آگے جو حج کے احکام ہیں وہ مولانا بیان فرمائیں گے۔ بس 1-2 مختصر باتیں عرض کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ حج کے اندر جو سب سے اہم اور قیمتی وقت ہے وہ وقوف عرفہ کا ہے۔ جتنے کام اور ہیں، اکثر و بیشتر کام جیسے طواف ہے، سعی ہے، بیت اللہ کی زیارت ہے اور روضہ اقدس کی زیارت ہے، مسجد نبوی کی حاضری ہے، یہ کام سال بھر انجام دیے جا سکتے ہیں اور ہم لوگ عمرے کے لیے وقتاً فوقتاً حاضر ہوتے ہیں اور ان سب عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ لیکن عمرے کے مقابلے میں بہت زیادہ خرچ کر کے ہم حج کے لیے جاتے ہیں۔ عمرے سے کئی گنا زیادہ خرچ کیا جاتا ہے۔ حج کمیٹی سے جانے والے بھی کئی گنا خرچ کرتے ہیں اور خانگی آپریٹرز کے ذریعے سے جو لوگ سہولت حاصل کرتے ہیں وہ اور بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اس سارے خرچ کا مقصد حج ہے۔ حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے وہ وقوف عرفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد مغرب تک کا سارا وقت آپ نے قبلہ رخ ہو کر دعا کرنے میں گزارا۔ سارا وقت آپ نے دعا کے اندر گزارا۔ وہ وقت بہت ہی قیمتی۔ وقوف عرفہ ایک ایسا رکن اور عمل ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو کسی صورت میں حج نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے جو حاجی بیمار ہو، کسی وجہ سے وہ دواخانے میں ہو، تو بھی اسے ایمبولنس میں لے کر کے میدان عرفات سے گزارا جاتا ہے وقوف عرفہ کے اوقات میں، کیونکہ اگر یہ عمل نہ ہو تو پھر حج کسی صورت میں ممکن نہیں ہوتا۔ اور چیزوں کی کچھ نہ کچھ تلافی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی تلافی کی کوئی شکل نہیں ہے۔
مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے اس میں۔ تو گویا حج کا جو رکن اعظم ہے وہ یہی وقوف عرفہ ہے، اور اس کا سارا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اندر گزارا۔ ہم اپنا جو سارا مال خرچ کر رہے ہیں وہ دراصل اسی قیمتی وقت کے لیے، جو وقوف عرفہ کا وقت ہے ہمارا، یہ سب سے قیمتی وقت ہے، اور جو مناسک ہم ادا کر رہے ہیں ان کا موقع ہم کو سال بھر مل سکتا ہے، مگر وقوف عرفہ اس میدان کے علاوہ اور اس وقت کے علاوہ پھر سال بھر کبھی بھی یہ نصیب نہیں ہو سکتا، حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم اپنا جو وقت ہے وہ وقت بہت ہی قدر کے ساتھ، ہمیں ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ ہمارا وقت، وہ وقت ہمارے لیے ناکافی ہوا، اس قدر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں منقول ہیں پڑھنے کی، پڑھنے کا اہتمام کر لیں، اور باقی اپنا وقت دعا کے اندر صرف کریں۔ بہت ہی قیمتی وقت ہے وہ، اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سارا سفر اسی کے لیے کر رہے ہیں۔ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ بس تھوڑا سا وقت صرف ہوا، پھر اس کے بعد ہم دوسرے مختلف کاموں میں مشغول ہو گئے اور اپنا وقت یوں ہی گزار رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی ناقدری کی بات ہے، اس وجہ سے ہم اس سے بچیں اور اپنے اس وقت کا صحیح استعمال کریں۔ دعا کا عمل سب سے عظیم عمل ہے جو وہاں انجام دیا جاتا ہے۔ دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ۔ تو عرفات کے میدان میں بھی دعا کرنا ہے، قدم قدم پر دعائیں ہیں، تو ہم کو اپنے اندر دعا کی کیفیت پیدا کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ دعا وہ ہوتی ہے جو قلب کی توجہ کے ساتھ ہو۔ دعا پڑھنے سے دعا نہیں بنتی، دعا دل کی توجہ سے مانگنے سے دعا بنتی۔ لیکن عام طور پہ بھی ہماری زندگی میں ہماری صورتحال ایسی ہے کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں مگر دعا مانگنے والی کیفیت بہت کم ہم کو حاصل ہوتی۔ ہماری اس صورتحال کو ہم اپنی نماز سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ روزانہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں قعدہ اخیرہ میں درود شریف کے بعد کا موقع ہے، لیکن ہم اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ درود شریف سے فارغ ہوں گے اللہم بارک علی محمد انک حمید مجید، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بس ایسے ہی روزانہ معمول ہے ہمارا۔ اگر کچھ مانگنا ہے ہم کو تو بعض اوقات نماز کے بعد مانگتے ہیں، بہت توجہ سے مانگتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں مقاصد کے لیے اپنے، تو بعض اوقات نماز کے بعد ہم بہت توجہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز کے بعد آپ دعا توجہ سے مانگ رہے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے بھی تو دعا کا موقع تھا، وہاں ہم نے کون سی دعا مانگی بھائی؟ دعا پڑھی ہے، اور وہ بھی کس کیفیت سے پڑھی میں نے آپ کو بتا دی، اللہم انی ظلمت نفسی، السلام علیکم۔ کیا یہ دعا نہیں ہے؟ لیکن دعا پڑھ رہے ہیں، دعا مانگنے کی کوئی کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے، اور ایسی دعا نہیں بنتی ہے، اس دعا میں وزن نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اسی کو ہم مانگیں مطلب سمجھ کے، معنی سمجھ کے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا،
اے اللہ میں نے اپنے نفس پر اپنے آپ پر بہت ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور کوئی گناہوں کی مغفرت نہیں کر سکتا، معاف نہیں کر سکتا سوائے آپ کے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، بس اپنے پاس سے خاص بخشش فرما دیجیے، وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما دیجیے، انک انت الغفور الرحیم، بلا شبہ آپ بھی بہت بخشنے والے اور بہت رحم فرمانے والے مہربان ہیں۔ ہم نے معنی مطلب سمجھے، مانگنے کی کیفیت سے مانگا تو یہ دعا بنی، اور اگر ہم نے پڑھ لیا تو پڑھ لیا مگر دعا نہیں بنی، وہ دعا کا وزن نہیں پیدا ہوا، وہ غفلت والے دل کی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ طواف کر رہے ہیں، طواف میں دعا کا عمل اہم ہے، باقی ذکر کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ذکر ہو، تلاوت ہو، دعا ہو ایسے بلند آواز سے کہ جس سے دوسروں کو خلل ہو، درست نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنا عمل صحیح کرنا چاہیے۔ لیکن بہت سے لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں، ٹوکنا بھی مناسب نہیں ہے، کیوں دوسرے کو کچھ مت بولو مگر اپنا عمل صحیح کرو۔ مگر طواف کے اندر بھی ایسا محسوس ہوتا ہے بعض وقت کے لوگ عدد پورا کر رہے ہیں، نمبرز پورے کر رہے ہیں، نہ اللہ کی طرف رجوع کی کیفیت ہے۔ کبھی کوئی ضروری فون آیا، اٹھا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ آپ فون پہ فون چل رہے ہیں، باتوں پہ باتیں چل رہی ہیں، یہاں سے فون آ رہا ہے تو بس لمبی لمبی بات چل رہی ہے، کعبۃ اللہ دکھایا جا رہا ہے، عبادت مشغول ہیں آپ، ایک عظیم ترین عبادت بیت اللہ کے پاس، اور آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ایک عالم سے میں نے سنا تھا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی فراست سے ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، مگر اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، اور ایک شخص باہر بیٹھا ہوا کاروبار کر رہا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی سے غافل نہیں ہے۔ تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں مگر دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ تو بہرحال طواف کرتے وقت بھی دعا مانگیں، اور اس وقت بھی کتابوں میں لکھی ہوئی دعائیں پڑھنے سے زیادہ دل کی توجہ سے دعا مانگنا اہم ہے، چاہے اپنی زبان میں مانگیں۔ مخصوص موقعوں پر جو مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام تو کر لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی دعا کا اہتمام کر لیں، حجر اسود کے استلام کے وقت کے جو معصور کلمات ہیں ان کا اہتمام کر لیں۔ باقی ہر چکر کے لیے جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں یہ کوئی مسنون نہیں ہے، تقسیم کر دیا سہولت کے لیے کہ بھائی ایک ایک چکر میں یہ مانگ سکتے ہیں آپ، لیکن ضروری نہیں ہے وہ، بھائی بغیر سمجھے ہوئے ان کو پڑھنے سے سمجھ کر دعا مانگنا زیادہ افضل ہے۔ تو بہرحال دعا اہم چیز ہے، دعا کی حقیقت اپنے اندر پیدا کریں، خاص طور پر وقوف عرفہ کا جو وقت ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور اس کے علاوہ پورے سفر کے جو ان اوقات میں عمل کا، اور باتیں بہت ساری ہیں مگر اس گیا ہے کہ حج میں عموماً جو منکرات ہوتے ہیں ان پر بات کرنا ہے، مگر زیادہ طبیعت میں انشراح نہیں ہے میری، تو اس لیے ایک دو باتوں ہی پر میں اکتفا کر رہا ہوں۔ مدینہ منورہ اور حج، ایک گزارش یہ کیا کرتے ہیں ہم، سیرت مبارکہ پڑھیے، ہر مسلمان کے لیے یہ ہر وقت کے لیے ہی ہے اہم بات، حج کو نہ جائیں تب بھی اہم ہے، کیونکہ ہمارے لیے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کی عملی تفسیر قرآن میں ہے نماز پڑھو، نماز کیسے پڑھیں گے بھائی، کیسے معلوم ہوگا؟ اگر نعوذ باللہ کچھ دیر کے لیے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو
سنت کو، حدیث کو علیحدہ کر دیں. جیسے بعض گمراہ لوگ ہیں اس قسم کی فکر اور عقیدے کے، تو نعوذ باللہ ہم تھوڑی تصور کریں کہ حدیث نہیں ہے، سیرت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، اور قرآن شریف ہمارے سامنے ہے. ہم اس قرآن شریف سے ہم نماز پڑھنا چاہیں، کیسے نماز پڑھیں گے؟ کن اوقات میں پڑھیں گے؟ نماز کا طریقہ کیا ہوگا؟ قیام ہوگا، رکوع نہیں ہوگا؟ کیا میں اس کی تعداد ہوگی؟ پہلے رکوع کریں گے یا پہلے سجدہ کریں گے؟ بیٹھ کے سلام پھیریں گے، کھڑے ہو کے سلام پھیریں گے؟ کیسے معلوم ہوگا ہم کو؟ کوئی ذریعہ نہیں ہے ہم سوائے اس کے کہ رسول اللہ کی مبارک زندگی اور آپ کا پریکٹیکل عملی نمونہ ہو، چاہے آپ اسے سنت کہیے، چاہے حدیث کہیے، چاہے سیرت کہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے وہی ہے. زندگی جانے ہیں اپنے محسن، اپنے آقا، اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہے. ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں. حج کو جانے والے عموماً بڑی عمر کے ہوتے ہیں، نوجوان بھی کچھ جا رہے ہیں، اور ویسے حج جو ہے بہت بوڑھے لوگوں کے لیے، بہت ویل چیئر والوں کے لیے بہت مشکل ہے. اور اب تو بھیڑ بہت زیادہ، خطرات بھی بہت بڑھ گئے ہیں، جوانی اور صحت میں تو بہرحال بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، تو 40 سال کے آس پاس زیادہ عموماً ہوتے ہیں، اور بعض 50-60 سال کے ہوتے ہیں. اتنی عمر ہماری گزر گئی، ہم نے حضور کی مبارک سیرت پر کتنی کتابیں پڑھی ہیں اب تک؟ اخبار کے لاکھوں صفحے ہم نے چاٹ لیے. کبھی اخبار ناغہ نہیں ہوتا ہمارا، کبھی نیوز ناغہ نہیں ہوتی ہماری. اخبار نہیں دیکھتے ہیں تو ٹی وی پہ گھنٹوں لگاتے ہیں ہم نیوز دیکھنے اور سننے کے لیے. تو یہ دنیا کی الا بلا چیزیں جاننے میں تو ہماری زندگی کے برسوں صرف ہو گئے، کہ ہم نے اپنے نبی، اپنے پیغمبر، اپنے محسن، اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر کوئی کتاب پڑھی ہے؟ ہم نے کوئی ایک مکمل کتاب پڑھی ہے؟ ہم نے غور کرنے کا موقع ہے. پوری زندگی گزر رہی ہے، ایک مکمل کتاب پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. ہمارے بچے 2.5-3 سال کی عمر سے اسکول جا رہے ہیں، 25-30 سال تک، اور جو کتابیں انہوں نے پڑھی اور جس کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھایا اس کو تولا جائے تو منو وزن ہو جائے گا. لیکن کیا حضور کی مبارک زندگی پہ کوئی کتاب پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. آج جو ہمارے بچوں اور بچیوں کے دین سے پھرنے کے واقعات ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے صرف ناظرہ قرآن پڑھایا، ختم. ناظرہ قرآن پڑھایا، 10 سورے پڑھائے، نماز یاد دلائی، اور کچھ نہیں پڑھایا. نہ انہوں نے حضور کی مبارک زندگی پڑھی، نہ صحابہ کی زندگی پڑھی، نہ صحابیات کی زندگی پڑھی. ان کے دل و دماغ میں ہیرو وہ شیطان ہیں جو ان کو اسکرین پہ نظر آ رہے تھے. ختم. وہ ہیں ہیرو، وہ ہیں آئیڈیل. کیا صرف ناظرہ ان کے ایمان کو بچائے گا؟ کیا صرف 10 سوروں کا یاد کرنا ان کے ایمان کو بچائے گا؟ حضور کی مبارک زندگی نہیں پڑھی تو کیا ایمان بنے گا؟ صحابہ کی زندگی نہیں پڑھی تو کیا ایمان بنے گا؟ صحابیات کی زندگی نہیں پڑھی تو کیا ایمان بنے گا؟ تو بہرحال یہ تو ہر وقت کی ضرورت ہے، لیکن سفر حج سے پہلے سفر حج میں بھی سیرت کی کوئی کتاب ساتھ رکھیں، تاکہ مکہ مکرمہ میں بھی قدم قدم پر حضور کی مبارک زندگی یاد آئے، مدینے میں بھی حضور کی مبارک زندگی یاد آئے، اور ہم نالائقوں کو حضور کے احسانات کا کسی درجے میں کچھ احساس ہو کہ آج جس سنگ مرمر پہ ہم طواف کر رہے ہیں، کبھی یہیں پر حضور پر کچرا پھینکا جاتا تھا، کبھی اونٹ کی اوجھڑی لا کے رکھ دی جاتی تھی، آج مکے کی صاف سڑکوں پہ ہم پھر رہے ہیں اور اتنا اچھا کھا رہے ہیں کہ اپنے گھر میں بھی نہیں کھاتے، مگر حضور نے وہاں پتھر کھائے تھے. آپ کے جسم سے خون بہہ رہا تھا تو آپ کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں آ کر آپ کے جسم اطہر سے خون پوچھ رہی تھیں اور کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا.
ہم غار ثور ایسے دیکھ کے آتے ہیں، نعوذ باللہ جیسے آثار قدیمہ دیکھ لیے، مگر ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس قدر بلند پہاڑ پر جا کر حضور نے اس غار میں چھپ کے 3 دن گزارے۔ آج پوری زندگی کبھی 3 گھنٹے بھی ہم کو کہیں روپوش ہونے اور چھپنے کی نوبت نہیں آئی۔ جس ذات گرامی نے 3 دن یہاں چھپ کے گزارے، ان کے صدقے میں یہ ایمان ہمیں ملا۔ طائف جاتے ہیں تو انگور کھاتے ہیں، بہت شیریں، بہت میٹھے انگور، لیکن ہم سیرت پڑھیں تو کاش ہمیں یاد آئے کہ بھائی آج ہم انگور کھا رہے ہیں، کس کے صدقے میں کھا رہے ہیں؟ جس نے پہلے پتھر کھائے تھے پھر انگور کھائے تھے۔ پہلے انگور نہیں ملے تھے ان کو، طائف کے لوگوں نے دھتکارا، پتھر پھینکے، جسم سے خون بہنے لگا، پھر ایک باغ والے نے انگور پیش کیے تو حضور نے انگور تناول فرمائے تھے۔ حضور نے پہلے پتھر کھائے تھے پھر انگور کھائے تھے۔ ہمیں پتھر نہیں مل رہے، ہمیں تو انگور مل رہے ہیں۔ اے سی بس میں بیٹھ کے، اے سی کار میں جا کے بیٹھ کے انگور کھا کے آ رہے ہیں۔ تو غرض یہ کہ مکے میں، مدینے میں قدم قدم پہ ہمیں حضور کی مبارک زندگی یاد آئے۔ احد کا میدان دیکھیں ہم تو حضور کی زندگی یاد آئے۔ حضور کو جسم پر زخم لگ گئے تھے، دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، ایک غار میں آپ کو لے جا کر محفوظ کیا گیا تھا، حضور نے خون بہایا، آج ہمیں ایمان نصیب ہوا۔ غزوہ احد میں یہ افواہ اڑ گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، پانسا پلٹ گیا تھا، مسلمانوں میں سے 70 آدمی شہید ہوئے جو وہاں مدفون ہیں۔ اسی دوران یہ بھی افواہ اڑی کہ حضور کا انتقال ہو گیا، حضور شہید ہو گئے۔ ایک صحابی ہمت ہار کے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت انس بن النضر ایک صحابی ہیں، وہ گزرے وہاں سے، انہوں نے پوچھا بھائی یہاں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو، کیوں اس طرح بیٹھ گئے ہو، جنگ چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا تم نے نہیں سنا حضور کی وفات ہو گئی، حضور شہید ہو گئے، اسی لیے بیٹھ گیا ہوں۔ تو حضرت انس بن النضر نے جو جملہ کہا تھا وہ بڑا تاریخی جملہ ہے، مولانا علی میاں کے مضمون میں، اپنے گھر سے بیت اللہ تک ایک مضمون ہے حضرت مولانا علی میاں کا، ضرور پڑھنا چاہیے، جو لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں ان کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ مولانا منظور نعمانی کی کتاب آپ حج کیسے کریں میں وہ مضمون ہے، اپنے اندر کیفیت پیدا کرنا چاہو تو مولانا علی میاں کا وہ مضمون پڑھو، اپنے گھر سے بیت اللہ تک، اس میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت انس بن النضر نے اس وقت جو جملہ کہا وہ نہایت تاریخی جملہ تھا، ان صحابی نے ہو گئی، حضور شہید ہو گئے، تم نے نہیں سنا؟ تو حضرت انس بن النضر نے کہا کہ اگر حضور کی شہادت ہو گئی اور حضور کی وفات ہو گئی ہے تو تم بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ موتوا علی ما مات علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کام کے لیے حضور نے جان دی تم بھی اپنی جان دے دو، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ موتوا علی ما مات صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز پر اپنی جان۔ حضرت انس بن النضر کا یہ جملہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہم آج زندگی اپنی ذات کے لیے گزار رہے ہیں، اپنے لیے گزار رہے ہیں۔ حضور کا امتی محض اپنے لیے زندگی نہیں گزارتا، حضور کا امتی محض اپنے لیے زندگی نہیں گزارتا، جو خود غرضی کی زندگی گزارے، جسے امت کی فکر نہ ہو، جسے امت کے دوسرے افراد کی فکر نہ ہو۔ من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، جسے امت کے حالات کی فکر نہیں، امت کے افراد کی فکر نہیں، امت کی بیٹیوں کی فکر نہیں، خود کھائے مست ہے، خود اپنی زندگی میں مگن ہے، وہ حضور کا امتی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی امت کے لیے قربان کی، امتی 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 امتی۔ حضرت انس بن النضر کے اس جملے میں مسلمان کے لیے سب سے بڑا سبق ہے، مسلمان اس دین کے لیے جیتا مرتا ہے جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تو بہرحال میرے دوستو، سیرت مبارکہ پڑھیے، وقت اپنا بہت قدر سے گزاریے، زیادہ باتیں مت کیجیے، اپنی ضروریات پوری کیجیے اور اپنا وقت قدر کے ساتھ گزاریے۔ یہ سارا پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں ہم، حرم شریف جانے کا جب موقع ملے ٹھیک ہے، ورنہ قریب کی مسجد میں گزاریے، اپنے قیام گاہ میں وقت گزاریے، ذکر میں گزاریے، تلاوت میں گزاریے، مدینہ منورہ کے قیام میں درود شریف کی کثرت کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ محترم حضرات،
الحمدللہ حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر ندوی و قاسمی دامت برکاتہم نے جن پہلوؤں کی طرف ہماری توجہ کروائی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ الہراء ٹورز اینڈ ٹریولز کے حجاج کرام اس بات کا خیال رکھیں گے۔ گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔